مولا 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد وآل محمد کی ذات اطہار پر۔ جیسے کہ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے ہم ایک بہترین پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے قرآنی سوروں کی معرفت، اور جس میں ہم قرآن کے مختلف سوروں پر مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ اور گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ نبا کے حوالے سے گفتگو کی تھی، انشاءاللہ تعالی اس نشست میں ہم سورہ نازعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بہت پیاری سورہ ہے، اور جیسے کہ قرآن تو وہ کتاب الہی ہے کہ جس کے لیے خود خداوند متعال اپنی کتاب کی فضیلت کے حوالے سے اپنے کلام الہی میں گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی کتاب الہی میں گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے پروردگار عالم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، کہ ہم نے قرآن میں ایسی چیزیں نازل کی جو مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ بہت پیاری کتاب خداوند متعال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کی ہے، تو کیوں نہ ہم اس قرآن پر غور و فکر کریں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ ارشاد فرماتے کہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا اور اس کی تعلیم دینے والا ہر دو کے لیے جو ہے خداوند متعال مچھلیوں کو جو دریا میں ہوتی ہیں ان کو حکم دیتا ہے کہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور قرآن کی تعلیم دے تو ان کے لیے استغفار کرو۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح ایک اور مقام پر حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی ہر شے سے افضل ہے، کہ جس نے قرآن کی عزت کی گویا اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی عزت کی، اور جس نے قرآن کی عزت نہ کی گویا اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی عزت یعنی نہیں کی، یعنی اس نے اللہ کی توہین کی۔ لہٰذا ایک مقام پر بہت پیاری حدیث ہمیں ملتی ہے کہ دیکھیں جو والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور جو قرآن کو مقدم رکھتا ہے ہر چیز پر، تو کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے حوالے سے بہت پیاری روایت اور بہت پیاری حدیث ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے والدین کو جو ہے وہ تاج کرامت خداوند متعال قیامت کے دن عنایت فرمائے گا، جس کا نور 10,000 سال کی مسافت سے دکھائی دے گا، اور باقاعدہ انہیں بہشت کے حلے یعنی کوٹ پہنائے جائیں گے، اور ان کو بہت ساری یعنی نعمتیں خداوند متعال جنت کی بھی عطا کرے گا۔ تو وہ کہیں گے بار الہ ہمارے تو کوئی ایسے اعمال نہیں تھے، بار الہ یہ کیسے حلے ہیں، یہ کیسے تاج ہے جو تو ہمیں عطا کر رہا ہے؟ تو پروردگار عالم کہے گا کہ تو نے اپنے بچوں کو دنیا میں قرآن کی تعلیم دی تھی تو اس کا اجر میں تمہیں اس طرح دے رہا ہوں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے مستفید ہوں، قرآن پر غور و فکر کریں اور قرآن کو تھام کر اپنی زندگیوں کو منور کریں اور مطہر بنائیں انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ آج ہم اس نشست میں سورہ نازعات پر جو ہے مختصر سی گفتگو کریں گے اور اس کا مختصر سا جائزہ ہم اس پر لیں گے۔ جیسے کہ سورہ نازعات جو ہے وہ 30ویں پارے میں ہے، اور یہ سورہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، اور باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو آیات ہیں نا وہ 46 کے قریب ہیں۔ بہت پیارا سورہ ہے، اور اس سورے کا نام جو ہے وہ اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے سورہ نازعات، جس میں ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو کفار کی روح کو دردناک انداز میں قبض کرنے والے ہیں۔ اور نازعات جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کھینچ لینے کو کہتے
کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے جہاں پر اس کے نام پر غور و فکر کیا وہیں پر ہی ہم دیکھیں گے کہ آخر خداوند متعال اس سورے میں ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہم کس چیز پر غور و فکر کریں، تدبر کریں اور تفکر کریں، اور اس میں کیا کیا مضامین ہیں جن پر خداوند متعال ہماری توجہ دلانا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم جو ہے سورہ نازعات کی مضامین پر غور کرتے ہیں کہ اس سورے میں جو ہے نا وہ قیامت کی جانب اور آخرت کی جانب جو ہے اس کی موضوع پر توجہ دلائی گئی ہے، اور اس پر جو ہے کائنات کی نظام خلقت سے جو ہے وہ استدلال کیا گیا ہے۔ اور یہ مکی سوروں میں اگر ہم دیکھیں نا تو زیادہ تر قیامت کی مسئلے کو زیادہ جو ہے وہ موضوع گفتگو قرار دیا گیا ہے، چونکہ یعنی ایک تو تصور قیامت سے انسان کی زندگی اور کائنات کے وجود کا مقصد سمجھ میں آتا ہے، ورنہ زندگی اور کائنات کا وجود جو ہے وہ عبث ہوتا اور لغو ہوتا۔ لہٰذا خداوند متعال کہتا ہے کہ معاد یعنی جو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاد پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم یہ زندگی انجام دے رہے ہیں، کل کو ہمیں قیامت کے دن جو ہے آخرت میں خداوند متعال کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، تو وہ خوف خدا ان کے دل میں ہوتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ یہ تو دنیا ہے، اس میں تم زندگی جی رہے ہو، لیکن جو ہے قیامت کو نہیں فراموش کرنا۔ لہٰذا خداوند متعال یہاں پر ہمیں بیدار کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرکین جو ہے وہ اہم ترین اور اس تقدیر ساز عقیدے کے منکر تھے، یعنی وہ انکار کرتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی معاد نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند متعال جو ہے اس سورے میں جو موضوع جو بنا رہا ہے وہ قیامت کے حوالے سے بیان کر رہا ہے اور موضوع گفتگو قرار دے رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو قیامت کے واقع ہونے پر خداوند متعال یعنی اس کا آغاز اگر ہم دیکھیں پہلی سے 5 آیت تک جو ہے ملائکہ کے اوصاف بیان کر رہا ہے خداوند متعال، یعنی کس طریقے سے ملائکہ کے 5 اوصاف کی جو ہے وہ قسم اس پہ کھائی گئی ہے، اور جس بات پر قسم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ فرشتوں کے اوصاف کے حوالے سے خداوند متعال ان کی قسم کھا رہا ہے، اوصاف کے ساتھ ان کی قسم کھا رہا ہے کہ وہ فرشتے کس طریقے سے ہیں، کہ قسم ان فرشتوں کی جو کھینچ لیتے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آیت ان فرشتوں کے بارے میں ہے جو کفار کی ارواح کو نکال لیتے ہیں، اور کس طریقے سے دردناک انداز میں نکالتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس پر ڈسکس کی گئی ہیں۔ یعنی کفار کی روح کو شدت سے وہ فرشتے، وہ ملائکہ کھینچ لیتے ہیں۔ اور پھر خداوند متعال جو ہے دوسری قسم اس میں یہ کھا رہا ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے نکال لیتے ہیں، یعنی وہ جو مومنین ہوں گے، جو متقین ہوں گے، خداوند متعال ان فرشتوں کو بھیجے گا جو آسانی سے اس کی روح کو جو ہے وہ قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے تیسری قسم اگر ہم دیکھیں تو قسم ہے ان فرشتوں کی، یعنی خداوند متعال اس سورے میں ان فرشتوں کی بھی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ جو تیزی سے لپکتے ہیں، اور جو قسم کھا رہے ہیں ان فرشتوں کی بھی جو تیزی سے سبقت کرنے والے ہیں، اور ان فرشتوں کی بھی قسم خداوند متعال کھا رہا ہے سورے میں جو امور کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 6 سے یعنی پہلی سے 5 تک تو خداوند متعال جو ہے وہ مختلف فرشتوں کی قسم کھا کر جو ہے وہ انسان کو توجہ دلا رہا ہے، اور قیامت کا ذکر کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ اب قیامت کی کیا کیفیت ہے، اس کی سختی کو کس طریقے سے خداوند متعال اس دن کی سختی کو، اس دن کی سختی کی شدت کو خداوند متعال کس طریقے سے بیان کر رہا ہے، آیت نمبر 6 سے 14 تک یعنی 6 سے 14 تک خداوند متعال جو ہے قیامت کے آنے کی کیفیت اور اس دن کی سختی کو کی شدت کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی وہ دن ہوگا جو بہت زیادہ سخت ترین ہوگا، کہ جس دن زمین کو جھٹکا دیا جائے گا۔ اور یعنی دیکھیں قیامت کا دن تو وہ دن ہے کہ ہر یعنی خوف و دہشت کا یہ عالم ہو رہا ہوگا کہ ہر انسان کے جسم سے اتنا پسینہ بہ رہا ہوگا کہ 70 اونٹ سیراب ہو جائے۔ لہٰذا یعنی
اس میں خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ اتنا سخت ترین دن ہوگا کہ جس دن زمین کو جھٹکا دیا جائے گا. اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ پہلا سور ہے کہ جس کے بعد پوری کائنات جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. اس کے بعد دوسرا جھٹکا دیا جائے گا، اور یہ دوسرے سور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جس سے تمام مردے جو مر چکے ہیں، جو دنیا میں کہیں بھی کسی بھی گوشے پر جو ہے زمین میں یا دریا میں یا کہیں بھی ان کی موت واقع ہوئی ہے، تو کہا جاتا ہے ان کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ دن وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ دل لرز جائیں گے، کانپ رہے ہوں گے، آنکھیں جو ہے وہ خوف سے جھک رہی ہوں گی. اور منکرین قیامت جو دنیا میں قیامت کا انکار کرتے تھے، جب قیامت کے واقع ہونے کے حالات اور اس کیفیت کو سنتے تھے تو کہا کرتے تھے کیا ہم دوبارہ بھیجے جائیں گے؟ کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ہم تو جو ہے وہ کھوکھلی ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے. اگر ایسا ہے تو یہ بہت گھاٹے والی بات ہوگی. کفار باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے کہ اگر ہمیں دوبارہ زندہ ہونا پڑا تو ہم گھاٹے میں ہوں گے. ہم نے اس کی تو کوئی تیاری نہیں کی. باقاعدہ تمسخر جو ہے وہ اڑاتے تھے. اور ان کے اس مذاق اڑانے میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ قیامت سے ڈرو. قیامت ایک چیخ ہوگی کہ جس کے بعد تمام مخلوقات میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے. یعنی تم اس کو مذاق نہ لو، یہ حقیقت پر مبنی ہے. یہ قیامت کے جس میں ہر انسان کو خداوند متعال زندہ کرے گا اور خدا کے حضور وہ اس کی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا. لہٰذا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر قیامت کا ذکر خداوند متعال کر رہا ہے، وہاں پر آیت نمبر 15 سے 26 تک، یعنی 15 سے 26 تک جو ہے ان آیات میں خداوند متعال حضرت موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ جب وادی طویٰ میں پہنچے تھے تو حکم ہوا تھا کہ فرعون کے پاس جائیں اور جا کر جو ہے وہ تبلیغ کریں، کیونکہ فرعون جو ہے وہ سرکشی پر اتر آیا ہے. اور وہ جو ہے کیا وہ یعنی آپ جائیے اور دیکھیے کہ کیا وہ سرکشی کو چھوڑ کر پاکیزگی کو اختیار کرنے پر آمادہ ہوا ہے یا نہیں. اور خداوند متعال کہہ رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ جائیے فرعون کے پاس اور جا کر کہیں کہ اگر تم اس طغیانی کو اور سرکشی کو چھوڑ دو اور ہدایت کے لائق ہو جاؤ گے تو ہدایت ملنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب اور غضب سے جو ہے تم محفوظ ہو جاؤ گے. یعنی اگر تمہیں ہدایت مل گئی اور تم اللہ پر ایمان لے آئے تو جو ہے اللہ کے غضب سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. اللہ کا عذاب اور غضب ڈرنے کا مقام آئے گا. یاد رکھنا یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس جائیے اور جا کے کہیے ہمارا پیغام پہنچائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پروردگار عالم کا حکم ملنے کے بعد فرعون کے دربار میں گئے اور اسے جو ہے اللہ کی بڑی نشانیوں عصا اور ید بیضا دکھایا. ان تمام نشانیوں کے باوجود فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو جو ہے جھٹلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیا. اور اس سلسلے میں اس نے لوگوں کو جمع کیا اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، کہا کہ میں رب ہوں. یہ موسیٰ کس رب کی بات کرتا ہے؟ میں ہوں رب، میں ہوں خدا. اس کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اس نے اس طرح یعنی گستاخی کیا کرتا تھا کہ اس گستاخی کی سزا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے آخرت میں جہنم کے عذاب اور دنیا میں غرق کے آب کے ذریعے یعنی پانی میں غرق کے ذریعے دیا، اور سمندر میں اسے غرق کر کے دنیا کو بتا دیا کہ یہ معبود یہ رب کا فرزند نہیں ہے. بس جو شخص اس واقعے پر غور و فکر کرے گا اس کے لیے اس میں عبرت کا سامان موجود ہے. لہٰذا خداوند متعال انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ جاگو، بیدار ہو، تم اپنے آپ کو خدا نہ بناؤ. خدا ایک ہے اور اس کی بندگی کا حکم خداوند متعال قرآن میں دے رہا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو جتنا خدا کی بارگاہ میں جھکاتے جاؤ گے، خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں بلند کروں گا. لہٰذا اگر ہم دیکھیں کہ ان آیات پر اگر ہم غور و فکر کریں تو وہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہمیں باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ خداوند متعال ان کو بھیج رہا ہے کہ وہ
سرکش قوم کی جو ہے وہ ہدایت کریں، اور باقاعدہ ان کو کس طرح ہدایت کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ آپ جائیں قوم کی جانب اور ہدایت کریں تو بہت نرم طریقے سے، یعنی نرمی سے پاکیزگی کی طرف جو ہے ان کو دعوت دیں تاکہ وہ ایمان لے کر آئیں اور ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ یعنی دیکھیں اتنا خوبصورت خدا مند متعال بیان کر رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی کی یعنی اصلاح کریں تو نرمی کے ساتھ کریں، نرم لہجے کے ساتھ کریں اور ان کو پاکیزگی کی طرف دعوت دیں۔ لہٰذا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب سے خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ یاد رکھے کہ خدا اس کے ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اس کے مطابق قیامت کے دن جو ہے وہ جزا بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی۔ اور پھر کہا کہ اگر خداوند متعال یعنی بیان کر رہا ہے کہ اگر اس نرمی سے تمہاری بات کو نہ مانے تو دلائل کا سلسلہ شروع کرو۔ یہ خداوند متعال باقاعدہ کتنے خوبصورت انداز میں یعنی بیان کر رہا ہے کہ اگر تم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، کسی کی رہنمائی کرنا چاہتے ہو تو پہلے نرمی سے بات کرو، پھر دلائل کا سلسلہ شروع کرو، تاکہ منکرین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم دعویٰ بلا دلیل بات کو قبول نہیں کرتے، یعنی دلیل بھی دو۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 25 سے یعنی سورہ نازعات کی اگر 25 سے 32 تک یعنی 25 سے 32 تک میں خداوند متعال جو ہے موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے، اس کے دلائل کے حوالے سے بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی اس سلسلے میں پہلے جو ہے وہ منکرین سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دینا سخت کام ہے یا اس عظیم کائنات کو پیدا کرنا جو عالم بالا میں اپنے بے حد حساب یعنی بے حد و حساب ستاروں اور سیاروں کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے، جس خدا کے لیے یہ کام مشکل نہ تھا تو اس کے لیے تمہارا دوبارہ تخلیق کرنا مشکل کیا ہے؟ یعنی وہ پروردگار عالم کہ جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا وہ تمہیں دوبارہ بھی تمہیں بھی خلق کیا، تو تمہیں دوبارہ بھی یعنی جب تم مر جاؤ گے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے، تمہاری دوبارہ تخلیق کرے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند متعال جو ہے یہاں پر جو ہے انسان کو بیدار کر رہا ہے اور آخرت کی طرف توجہ دلا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دیکھو جو میں نے انسان کو اور حیوان کو یہ زندگی گزارنے کے لیے نعمتیں فراہم کیے ہیں اور جس کی ہر چیز اس بات کی شہادت دے رہی ہے، یعنی اگر انسان غور کرے نا تو یہ بلند و بالا پہاڑ ہے، یہ سرسبز درخت ہیں، یہ لہلہاتے ہوئے سبزہ ہے، یہ پرندے، یہ چرن پرند، یہ بلند و بالا پہاڑ وغیرہ، یہ سب چیزیں اگر دیکھیں تو اس بات کی گواہی دے رہے ہوتے کوئی تو ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا، یعنی بڑی حکمت کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں یہ پورا نظام جو چل رہا ہے نا دنیا کا کتنا منظم انداز میں چل رہا ہے، کہیں ہم ایسا نہیں دیکھتے کہ اس نظام میں جو ہے کہیں ہمیں گڑبڑ محسوس ہو رہی ہو، یا اگر جو ہے وہ رات میں سورج نکل رہا ہو دن میں چاند نکل رہا ہو، کہیں ایسا ہمیں نظر نہیں آتا۔ خدا نے کتنے خوبصورت اور منظم انداز میں اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ خداوند متعال باقاعدہ انسان کو بیدار کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو سورہ نازعات کی آیت نمبر 34 سے 41 تک میں جو ہے وہ قیامت کا ہی خداوند متعال ذکر کرتا ہوا آ رہا ہے کہ قیامت واقع ہوگی تو اس وقت انسان کے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے، اور بس جس شخص نے دنیا میں سرکشی کرتے ہوئے حدود الہی سے تجاوز کیا اس کے لیے جہنم قریب کر دیا جائے گا اور وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اس کے مقابل میں یعنی جو شخص دنیا میں اطاعت الہی کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول کرے گا تو وہی انسان بہشت کا مستحق ہے۔ بہت پیاری اگر ہم دیکھیں خداوند متعال انسان کو کتنے خوبصورتی سے بیدار کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 42 سے 46 تک کے مطابق جو ہے وہ منکرین قیامت اور وقوع قیامت کے لیے وقت کا تعین چاہتے تھے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی قیامت آنے والی ہے تو کب آئے گی؟ پروردگار عالم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کا تعین آپ کی ذمہ داری نہیں ہے،
اس کا علم جو ہے فقط اور فقط پروردگار عالم کو ہے. آپ کی ذمہ داری صرف لوگوں کو ڈرانا ہے، ان کو ان کے گناہوں اور کشیوں پر جو ہے وہ جو سرکشی پر اتر آئے ان پر متنبع کرنا ہے. لیکن جب یہ لوگ قیامت کا مشاہدہ کریں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ قیامت بہت جلد آ گئی ہے اور ہم نے دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح کا وقت گزارا تھا. واقعاً انسان اگر سوچے یہ دنیا آج اگر ہم دیکھیں کتنی تیزی تیزی سے وقت گزر رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا دن ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی میں تمام ہو رہی ہے، اور جب قیامت آ جائے گی تو ہمارے ذہن میں ہمارے اذہان میں یہی ہوگا کہ واقعاً قیامت کتنی جلدی آ گئی ہے، ہم نے تو دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح کا وقت گزارا ہے. لہٰذا ہم جو ہے اس سورہ نبا میں ہم نے مختلف مضامین جس پر خداوند متعال قیامت کا ذکر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور قیامت کی سختی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے. وہیں پر ہی اگر ہم دیکھیں تو سورہ نبا کی کچھ فضائل اور کچھ خصوصیات ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا معرفت کے ساتھ، اور یقیناً آپ نے جب ان تمام مضامین پر غور و فکر کیا ہوگا اور تدبر کیا ہوگا تو آپ کو یہ سورہ اور لطف دے گا جب آپ اس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے اذہان میں واقعاً یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی کہ ان آیات میں کن کن چیزوں کا خداوند متعال ذکر کر رہا ہے یا ہمیں بیدار کر رہا ہے، کن کن چیزوں سے ہمیں بیدار کر رہا ہے، اور ان آیات میں خداوند متعال کس جانب ہماری توجہ دلانا چاہتا ہے. تو یقیناً جب آپ اس طرح سوچ کر جب آپ پڑھیں گے قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کریں گے اور ان سوروں کی تلاوت کریں گے، یقین جانیے آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا. لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کو دشمن کے مقابلے میں پڑھے تو دشمن کی توجہ جو ہے وہ اس طرف سے ہٹ جائے گی اور وہ دشمنوں سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یعنی یہ بہترین سورہ ہے کہ انسان کو نہیں پتا کہ کون اس کا جو ہے وہ دشمن ہے، کون اس پر حملہ کرنے والا ہے، کون جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ چالیں چل رہا ہے، کون اس کے پیچھے جو ہے وہ سازشیں کر رہا ہے. تو یہ بہترین سورہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، ان دشمن یعنی اندرونی اور بیرونی دشمن سے اپنے آپ کو بچائے، تو بہترین سورہ ہے کہ اس سورے کی تلاوت کی جائے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی خصوصیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جو شخص سورہ نازعات کی تلاوت کرے گا تو وہ سیراب ہو کر مرے گا اور سیراب اٹھایا جائے گا، اور کہا جاتا ہے کہ سیراب ہو کر جنت میں داخل ہوگا، یعنی وہ پیاسا نہیں ہوگا. اور جو ہے، اور مجھے یہاں پر ایک بہت ہی پیارا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، میں چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو بھی لطف ملے اس واقعے سے انشاءاللہ تعالیٰ. جہاں پر خداوند متعال نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی وہیں پر ایک بہت بڑی نعمت ولایت علی ابن ابی طالب عطا کی ہے. اور اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام رباح تھا، اور وہ ایک غلام تھا، اور اس کا مالک وہ ایسا غلام تھا کہ جو جب اسلام لے کر آیا تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتا تھا، عاشق علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ جب اس کا مالک جو ہے وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا اور اس پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا، جب اسے پتہ چلا کہ یہ اسلام لے کر آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عاشق ہے، تو اس پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا. یہاں تک کہ اتنا ظلم کیا کہ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، یعنی اس کو موت واقعہ ہو گئی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ دیکھا تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ اس کا جنازہ ہے کہ جو آپ سے عشق کیا کرتا تھا، اور جب جب آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ میں آپ کا عاشق ہوں، اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کیا کرتا تھا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس جنازے کو رکھو، میں دوبارہ اس کو غسل و کفن دوں گا اور اس کی نماز جنازہ
جنازہ پڑھاؤں گا، اور یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے جو ہے اس کو قبر پہ دفنایا. اور جب قبر کو برابر کر کے جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا علی، آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ غلام جب مرا تھا نا، جب اس کو موت واقع ہوئی تھی، تو اس کے مالک نے اس قدر اس پر ظلم کیا تھا کہ وہ اس دنیا سے پیاسا مرا تھا، پیاسا گیا تھا، لیکن آپ کی محبت ایسی اس کے دل میں تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قبر میں جنت کی حوریں اس کو جو ہے وہ پانی سے سیراب کر رہی ہیں. تو جہاں پر قرآن، یعنی جو قرآن کو تھام لیتا ہے اور جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تھام لے گا، تو اس کی جنت یعنی اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ تعالیٰ سنور جائے گی، اور وہ یقیناً کبھی بھی جو ہے وہ پیاسا نہیں مرے گا، اور ہمیشہ خداوند متعال اس کو اس حالت میں اٹھائے گا کہ وہ سیراب ہوگا. تو خدا سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پر غور و فکر کرنے کی اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح ہمارا وجود قرآنی اور روحانی بنے کہ زمانے کا امام یوسف زہرا جل اللہ تعالی فرجہ شریف ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائے. اب مجھے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.